السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعتبروا یا اولی الابصار ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن يشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والے، اے دیدہ بینا رکھنے والو، سبق حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو۔ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا۔ کس کا مقابلہ کیا؟ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 2 کا آخری فقرہ اور آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت اور ترجمانی ہم نے ابھی سماعت کی۔ اس صورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ بڑی اہم صورت ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی نذیر کا تذکرہ کیا، جیسے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کا تذکرہ کیا ہے، اور یہودیوں کی تاریخ ہمارے سامنے آ گئی کہ کیسے وہ لوگ وہاں پر آ کے بسے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے ہوئے، اور ان معاہدوں کا پاس نہیں رکھا، بلکہ دن بدن جو ہے وہ کیا کرتے گئے، ان معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے گئے، یہاں تک یہ نوبت آ گئی کہ جو ہے ایک خاتون کا قتل ہوا اور ایک یہودی کا بھی جو ہے قتل ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازشیں بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے، قتل کرنے کی، یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ کے رسول ہیں، اور ایسا پہچانتے تھے کہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے، ویسا پہچاننے کے باوجود بھی بجائے اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری، ان پر ایمان لانے کے، یہ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے تاکہ آپ کی دعوت کو نقصان ہو، اور نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں بھی یہ کرتے تھے۔ تو اب وہ محاصرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، 10 دن کا ان کو وقت دیا۔ 10 دن کے بجائے وہ لوگوں نے 6 دن کے اندر وہ قبیلہ بنی نذیر کا خالی کر دیا، اور جب خالی کرنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے گھروں کو توڑ دیا، یہاں تک کہ اپنے جو باغات تھے ان باغات کو نقصان پہنچایا۔ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ اب ہم چھوڑ کر جانے والے ہیں اور یہ چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے والے ہیں، تو ان کو بھی اس کا فائدہ نہ ہو، وہ اس کا استعمال نہ کریں، اس غرض کے لیے انہوں نے جو ہے وہ تمام کو نقصان پہنچانا، اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے گھر کو کیا کر رہے تھے، وہ لوگ برباد کر رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی وہ لوگ برباد کروا رہے تھے۔ تو یہ یہاں تک ہمارا مطالعہ۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت نمبر 2 کے آخری فقرے میں یہ فرمایا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو۔ تو اس کی بڑی تفسیر اہم ہے، چونکہ اس سے ہم کو سبق لینا ہے۔ مفسر نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس واقعے میں عبرت یعنی لیسن، قرآن مجید جیسا ہم پڑھتے ہیں تو اس سے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، عمل کرنے کے لیے ہم اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور وہ عمل کرتے ہوئے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہمارا پرپز ہونا چاہیے، اور یہ زندگی بھر ہم قرآن مجید سے اپنا ربط رکھے رہنا، روزانہ کچھ نہ کچھ مطالعہ رہنا۔ تو یہ واقعے میں عبرت کے کئی پہلو ہیں،
جن کی طرف اس مختصر سے بلیغ فقرے میں اشارہ کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ معجزاتی کلام ہے، چند الفاظ کے اندر بہت معنی اس کے اندر چھپے ہوتے ہیں، اور بار بار جب ہم پڑھتے ہیں تو نئی نئی چیزیں جو ہے اس کے ساتھ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ اب وہ اشارات کیا ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ یہ یہودی آخر پچھلے انبیاء کی امت ہی تو تھے۔ کون تھے یہ لوگ؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی آئے نا یہ لوگ، یہ اور نصرانی کرسچنس دونوں ابراہیم علیہ السلام کے، اور دونوں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے، اپنا باپ مانتے، اور دنیا کے 3 بڑے مذہب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو ان کی بات کی تو ان کے اس میں بہت سارے انبیاء آئے، تو یہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، کتاب کو مانتے تھے، یعنی جو کتاب ان پر نازل کی جاتی تھی، توریت جو ہے ان کے پر جو نازل کی گئی تو اس کو وہ لوگ مانتے تھے، پچھلے انبیاء کو مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور سوال جواب ہوگا، اور ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہمیں جزا یا سزا ملے گی، یہ تمام مانتے تھے۔ اس لحاظ سے کیا تھے وہ؟ پرانے مسلمان تھے، یہ تھے، یہ لوگ بھی مسلمان تھے۔ لیکن اب آگے جب انہوں نے دین اور اخلاق کو پس پشت ڈال کر پیچھے ڈال دیا، اور اب کیا کیا؟ اپنی خواہشات نفس جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، جو ہماری چاہت ہے، اور دنیاوی اغراض، دنیاوی مفادات، دنیاوی فائدے، اس کی خاطر کھلی کھلی حق دشمنی اختیار کی، اور خود اپنے عہد اور پیمان کا بھی کوئی پاس نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ التفات ان سے پھر گئی۔ جب یہ چیزیں نہیں کی، ہم کو ایسے بحث مسلمان ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم اپنے نفس کے مطابق زندگی نہیں گزارنا، میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرے خاندان کے یہ رسم و رواج ہیں اس کے مطابق ہمیں، یا میرے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، نہیں، بلکہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی کتاب ہم سے کیا چاہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا بتایا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، کتاب کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے، اپنے اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے، تب ہم مطیع فرما بردار ہوتے ہیں، اوبیڈینٹ ہوتے ہیں اللہ اس کے رسول۔ اگر ہم اس کے خلاف چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اگینسٹ چلے جیسا ہوگا۔ تو یہ مسلم ہے، اطاعت فرما بردار کرنے والا۔ تو جب انہوں نے نہیں کیا تو اللہ کی نظر ان سے پھر گئی، ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ کو ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، اللہ کسی سے یہ نہیں کرتا، دشمنی نہیں کرتا، عداوت نہیں کرتا۔ اس لیے سب سے پہلے تو خود مسلمانوں کو ان کے انجام سے عبرت رہی، ہمیں عبرت دلائی جا رہی، ہمیں لیسن سبق دلایا جا رہا کہ کہیں وہ بھی، ہم بھی اپنے آپ کو ان کی طرح اللہ کی چہیتی اولاد نہ سمجھ بیٹھیں، اور اس خیال خام میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا ہی بجائے خود ان کے لیے اللہ کے فضل اور اس کی تائید کی ضمانت ہے، جس کے بعد دین اور اخلاق کے کسی تقاضے کی پابندی ان کے لیے ضروری نہیں رہتی۔ اب بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کی امتی ہیں ہم ان پر ایمان لائے، وہ ہماری سفارش کر دیں گے، کریں گے سفارش اتنا جتنا اللہ اجازت دے، اور ہم اللہ سے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیے تو کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ مسلمان جنت میں جائے گئی، لیکن جو گناہ اس نے کیا، وہ گناہ کی سزا تو ملے گی، سزا ملنے کے بعد جائے گا اخلاص سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سچے اس سے کلمہ پڑھا تو وہ جو ہے پھر جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی، لیکن اگر پڑھنے کے بعد اگر اس نے جو نافرمانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے باہر نکل گیا، تو پھر وہ ظاہر ہے اس کے گناہ کی سزا ملنے کے بعد ہی ہو جائے گا، اور ظاہر ہے جہنم میں 1 سیکنڈ بھی جانا بڑی یہ ہے، کیونکہ یہاں کے مقابلے میں 70 گنا تیز آگ جہنم کی ہے، تو اتنا سخت یہ معاملہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ کہ ہم بھی چھوٹ جائیں گے، اللہ کے ہم چہیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم ان کا دامن پکڑ لیں تو ہمیں وہ دامن سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، ایسے چیزیں جو ہے
یہ ہے تو انسان کو دھوکے میں ڈال۔ تو ان کا کیا تھا یہودیوں کا؟ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہاں ہم اللہ کے چہیتی قوم ہیں، اگر ہم آگ میں گئے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے، بس نکل جائیں گے۔ یہ تصور ان کو جو ہے کیا کیا، گناہوں سے گناہوں کی طرف اور ان کو راغب کر دیا۔ بھائی ہے نا، بیکنگ میں ہے نا، اللہ چہیتے ہیں، ہم گئے بھی تو تھوڑا جائیں گے نکل جائیں گے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اور کیا ہو گئے، برائی کی طرف، گناہ کی طرف جو ہے راغب ہے۔ تو اب ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی ان کے جیسا نہ کریں، ان کے جیسا چہیتے، ان کے جیسا ہم پکڑ لے بچ جائیں گے، سفارش ہو جائیں گی، وہ ہو جائیں کر کے، تو گناہ غیر اور یہ کام جو ہے ہم نہ کریں۔ یہ سبق ہم کو اس میں ایک یہ مل رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ دنیا بھر کے ان لوگوں کو بھی اس واقعے سے عبرت دلائی گئی جو جان بوجھ کر حق کی مخالفت کرتے ہیں، سمجھ بوجھ کر حق کی مخالفت کرنا، سچائی کی مخالفت کرنا۔ سچ کیا ہے؟ اسلام ہے، اس کی مخالفت کرنا، اور پھر اپنی دولت اور طاقت اور اپنے ذرائع اور وسائل پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ ان کا کیا ہے تصور کہ یہ جو آج اللہ نے ان کو دنیا میں جو دیا ہے، یہ چیزیں، وسائل اور دولت، طاقت، یہ چیزیں جو ہے وہ ان کو وہاں پر بچا لیں گے، ایسی ان کی امید ہے۔ مدینہ کے یہودی اس سے ناواقف نہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم یا قبیلے کی سربلندی کے لیے نہیں اٹھے ہیں، بلکہ ایک اصولی دعوت پیش کر رہے ہیں جس کے مخاطب سارے انسان ہیں، اور ہر انسان قطع نظر اس سے کہ وہ کسی نسل یا ملک سے تعلق رکھتا ہو، اس دعوت کو قبول کر کے ان کی امت میں بلا امتیاز شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے، صرف عالم لوگوں کے لیے نہیں آئے، صرف حفاظ کے لیے نہیں آئے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت للعالمین، رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، بایوگرافی بھی جو ہے ہم کو پڑھنا چاہیے، تو اس سے ہم کو کیا معلوم تھا آپ نے کیسے زندگی گزاری۔ 40 سال میں جب آپ کو نبوت ملی، 23 ایئرس تک یہ قرآن مجید کا سلسلہ شروع رہا، اب کیسے آپ نے جو ہے اس قوم کو کیسے تبدیل کیا، اس کلام کے ذریعے سے، اپنی دعوت کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے، سب کچھ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو، تو وہ دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، خالی مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ نہیں بھیجے۔ تو یہ اس سے وہ واقف تھے، یہودی بھی جو ہے وہ جانتے تھے، چونکہ ان کی کتاب توریت میں اس کا تذکرہ تھا، اور اسی طریقے سے عیسائیوں کی کتاب انجیل کے اندر بھی تذکرہ ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور اس نبی پر تم کو ایمان لانا ہے۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تو وہ کیا ہے، لوگوں کو ڈراتے تھے۔ کیا کر کے ڈراتے تھے؟ ہمارا ایک نبی آنے والا ہے، اور جب نبی ہمارا آئیں گا تو دیکھو پھر ہم بتائیں گے تمہارے کو، ایسا دعوے وہ لوگ ایسا فخر کرتے تھے۔ لیکن جب آ گیا تو ہونا چاہیے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرتے، خوشی مناتے، ایمان لاتے اور اس پر فخر کرتے، الٹا کیا کرنے لگے؟ مخالفت کرنے لگے۔ اس لیے کہ یہ بنو اسماعیل میں سے آئے ہیں، بنو اسحاق میں سے نہیں آئے ہیں، یہ خاندانی عداوت جو ہے نا یہ آئی ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ وہ جو تحریفات، جو چینجز انہوں نے کیے تھے، جو ایڈیشن، جو ڈیلیشن، جو چیزیں پھر اپنے نفس کے مطابق چیزوں کو ان کی کتاب کے اندر، اپنے رسومات کے اندر جو ڈالے تھے، وہ ظاہر ہے ان کے اوپر زد پڑنے والی تھی۔ اللہ کے رسول تو منع کرنے والے تھے، حرام چیزوں کو حلال، حلال چیزوں کو حرام، الٹے سیدھے جو چیزیں کر لی تو تمام چیزوں کو وہ زد پڑنے والی تھی، تو اس جو مخالفت کرنا شروع کر دیے۔ تو کیا ہے، تو دعوت قبول کر کے ان کی امت میں بلا امتیاز شامل ہو، ان کی آنکھوں کے سامنے حبش کے بلال رضی اللہ، روم کے صہیب اور فارس کے سلمان رضی اللہ کو امت مسلمہ میں وہی حیثیت حاصل تھی جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اہل خاندان کو حاصل تھی۔ اسلام میں کیا ہے؟ ایکویلٹی ہے، اسلام میں برابری ہے۔ فرق کس میں ہے؟
اونچ نیچ کس میں ہے، بڑائی کس میں ہے؟ جس شخص کے اندر تقوی، پرہیزگاری، اس کے اندر بڑائی، وہ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا وہ بڑا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ مال کے اس میں یا کسی عہدے کے اس میں، پاور کے اس میں، بادشاہت کے اس میں، وسائل کے اس میں، دولت کے اس میں بڑائی نہیں، بلکہ اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ یہ تعلیم ہم کو اسلام دیتا۔ تو اس حساب سے یہودی جو تاجر تھے، تجار تھے، وہاں پر سودی کاروبار کرتے تھے اور اپنا کافی یہ بزنس جو ہے نا بڑا کر رکھے تھے وہ لوگ۔ اور جب یہ ایسے لوگ، بلال رضی اللہ کون تھے؟ غلام تھے۔ آل یاسر کے خاندان والے کون تھے؟ وہ بھی بالکل مفلس، کمزور تھے۔ کمزور لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ساتھ دیا، لبیک کہا، آپ کی تعلیمات کو قبول کیا، اور یہ لوگ جو ہے جی بول کے مخالفت میں آ گئے۔ تو ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہاں یہ بتایا جا رہا کہ اسلام میں جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے تھے، ہر انسان کو پیش کر رہے تھے، قطع نظر اس سے کہ وہ کسی نسل کا ہو، کسی ملک کا ہو، کہیں سے بھی سب ایکول ہیں اللہ کی نظر میں، سب آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ یہ تعلیم آدم اور حوا سے یہ نسل کا سلسلہ جو ہے جاری ہوا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا کہ حبش کے بلال رضی اللہ، روم کے صہیب رضی اللہ، فارس کے، یہ تو مائیگرنٹ تھے، ایران سے آئے تھے، سلمان فارسی، اسی لیے فارسی نام پڑا۔ تو ان تمام کی حیثیت وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اہل خاندان کو حاصل تھی۔ اس لیے ان کے سامنے یہ کوئی خطرہ نہ تھا کہ قریش اور اوس اور خزرج ان پر مسلط ہو جائیں۔ یہ لوگ اگر مسلط ہو جائیں، قریش کون تھے؟ مہاجر تھے، مکہ سے آئے تھے۔ اوس اور خزرج یہ عرب کے قبیلے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لڑائیاں لڑتے تھے یہ لوگ، کئی سال تک لڑتے تھے۔ کسی قبیلے کا آدمی اگر مارا گیا تو کیا کرتا تھا؟ وصیت کرتا تھا، تم جو ہے میرا بدلہ لے کے رہنا، تو وہ سامنے والا بدلہ لے کر ہی رہتا تھا۔ یہ سلسلہ خاندان در خاندان کئی سالوں تک چلتا۔ اگر ریس میں کسی کا گھوڑا آگے آ گیا، اونٹ کسی کا گھوڑا آگے آ گیا تو اس بنیاد پر لڑتے تھے، اور یہ 40 سال تک ایسی لڑائیاں چلی ہیں۔ تو ایسے یہ تھے، اللہ تعالیٰ اسی لیے تذکرہ ایک جگہ کرتا ہے قرآن میں، تو یہ تم دنیا بھر کی اگر مال دولت بھی دیتے تو تم ان دونوں کو نہیں ملا سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے اذن سے جو ہے اللہ کی وہ نعمت اسلام اور قرآن اور اللہ کے رسول کی تعلیمات جو ہے ان کو ملا دیا۔ ایسی قوم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے والی، وہ قوم صرف کس بنیاد پر ملے؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ۔ یہ ہے وہ چیز جو ایک مسلمان کو، چاہے افریقہ میں ہو، ہندوستان میں ہو، عرب میں ہو، کہیں پر امریکہ میں ہو، کہیں پر بھی ہو، یہ جوڑ کر رکھتی ہے، یہ محبت جو ہے نا پیدا کرتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا برابر ہے، تو وہ لیکن وہ اس کو نہیں مانتے تھے وہ لوگ۔ تو وہ اس سے بھی ناواقف تھے کہ یہود، یعنی کہ آپ جو اصولی دعوت پیش فرما رہے ہیں وہ بینہ وہی ہے جو خود ان کے اپنے انبیاء پیش کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے انبیاء جن کو انہوں نے جھٹلایا، جن کو انہوں نے مارا، جن کو انہوں نے قتل کیا، وہی تعلیمات تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ دعویٰ نہ تھا کہ میں ایک نیا دین لے کر آیا ہوں کر کے نہیں بولے آپ، جو پہلے کبھی کوئی نہیں لایا تھا، ایسا نہیں بولے، اور تم اپنا دین چھوڑ کر میرا دین مان لو، بلکہ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ وہی دین ہے جو ابتداء آفرین سے اللہ کے تمام انبیاء لاتے رہے، اور اپنی تورات سے وہ خود اس کی تصدیق کر سکتے تھے کہ فی الواقع یہ وہی دین ہے۔ آدم علیہ السلام کون سا دین لائے؟ دین اسلام لائے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کون سا؟ دین اسلام لائے۔ ہر انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور تیسری بات وہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، تم کو مر کر دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے ان کا جواب، تو یہی تین باتیں ہر انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی بات
کہی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوایا گیا کہ جو تمہارے انبیاء پیش کرتے تھے میں بھی وہی دین پیش کر رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں ہے جو تم میرا انکار کر رہے ہو۔ دیکھیں اب ہم غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی 40 ایئرس سے اب نبوت ملی آپ کو، 63 ایئرس لاسٹ سانس تک جو ہے آپ اس یہ رہے، تو کتنی مشکل ترین رہی ہے۔ سیرت ہم بائیوگرافی اگر پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دن کیسا گزرا ہوگا، کتنے چیلنجز، کتنی مخالفتیں، کتنی دشمنیاں، کتنی عداوتیں، کتنی چالیں، اور ان تمام کے باوجود بھی آپ کو اپنے صحابہ کی تعلیم، تربیت، قرآن مجید بھی نزول ہو رہا، حدیث بھی آپ یہ کر رہے، ادھر جنگ بھی ہو رہی، غزوے بھی ہو رہے، اور ادھر کسی مہمات پر بھی بھیجا جا رہا۔ کتنا بیزی لائف رہی ہوگی، کتنا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ امیزنگ انفارمیشن، امیزنگ علم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے چھوڑ گئے، اتنا علم ہے۔ امام راضی رحمت کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 20 سال کی عمر میں 20,000 کتابیں پڑھی، 20,000، 20,000۔ کیا ہم لوگ ابھی عمریں ہماری کیا ہیں، کیسے ہیں؟ اور ہمارے آج کل کے نوجوان کدھر گزارتے ہیں وقت، کہاں صرف کرتے ہیں، کیا ان کی ریڈنگ کیپیسٹی ہے، کیا یہ یعنی اتنا علم تھا، اتنی چیزیں تھیں کہ ان 20,000 اتنی کتابیں تھیں کہ وہ پڑھ سکیں۔ آج ہم لوگ 10-12 کتابیں پڑھنے کے لیے ہوئی ہے، اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ تو کیسے اللہ کے رضی 23 ایئرس کا پیریڈ جو ہے حیرت انگیز ہے۔ ہر لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے کو رہنمائی کرتی ہے، بتاتی ہے تم کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تمام چیزیں۔ تو یہ بات بتا رہے ہیں کہ تمہارے انبیاء جو بات پیش کرتے تھے وہی بات میں پیش کر رہا ہوں، اور اس چیز کا تذکرہ توریت کے اندر آیا۔ اسی بنا پر تو قرآن مجید میں ان سے کہا گیا تھا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ایمان لاؤ میری نازل کردہ اس تعلیم پر جو تصدیق کرتی ہے اس تعلیم کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ ان کی کتابوں میں تذکرہ تھا، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے کافر نہ بن جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری کتاب میں وہ بات ہے، تم جانتے بھی ہو، لیکن تم انکار کریں گے تو پھر تم پہلے کافر بن جائیں گے۔ واضح طور پر قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ پھر ان کی آنکھیں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس سیرت اور اخلاق کے انسان ہیں، اور آپ کی دعوت قبول کر کے لوگوں کی زندگیوں میں کیسا عظیم انقلاب برپا ہوا، کتنا عظیم انقلاب برپا ہوا، چینج ہو گیا۔ یعنی اللہ کے رسول، ایک تو اللہ کے رسول کی پوری صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ ہے، پورا سامنے ہے، موجود ہے، پورا دیکھ رہے ہیں، رات دن دیکھ رہے ہیں وہ لوگ، اور آپ کی وجہ سے جو لوگ ایمان لائے ان کی اخلاق کتنا چینج ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، کتنا عظیم انقلاب برپا ہوا۔ انصار تو یہاں پر وہ ایک ہے نا وہ واقعہ جب فتح مکہ ہوا، جب ہندہ جو ہے ابو سفیان کی بیوی ابو سفیان سے سوال کرتی ہیں کیا وجہ ہے، ہم اتنا طاقت میں تھے، ہمارے پاس اتنی مال دولت تھی، ہمارے پاس اتنے افراد تھے، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہار گئے، کیا وجہ ہے کر کے پوچھتی ہیں۔ تو ابو سفیان کیا جواب دیتے؟ وہ کہتے ہیں کہ جن بتوں پر ہمارا بھروسہ تھا وہ ہمارے کام کے نہیں آئے بولے۔ اور دوسری بات یہ بتائی انہوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دل جیتتے ہیں بولے، لوگوں کے دل تبدیل کرتے ہیں، یہ بائی فورس اسلام یہ نہیں ہوا۔ لوگ جو چینج ہوئے، حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی اور دوسرے عرب جو چینج ہوئے، وہ کس وجہ سے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کی پوری زندگی نمونہ اس وجہ سے۔ تو یہ چیز تھی، اس کی وجہ سے جو ہے حیرت انگیز۔ اسی لیے وہ ہے نا یہ کون تھا وہ یہودی 100 پرسنالٹیز آف دا ورلڈ، مائیکل ہارٹ یہودی تھا، اس نے وہ 100 ٹاپ 100 لوگوں کا نام یہ کیا،
اس میں سب سے پہلے کس کو رکھا اس نے؟ حالانکہ یہودی ہے تو اس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ پوچھا گیا کیوں تم نے ان کا نام رکھے؟ تو اس نے یہ بتایا کہ پوری تاریخ میں دنیا کی جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تبدیلی آئی، انقلاب آیا، لوگوں کے دل پلٹے، کسی اور شخص سے نہیں ہوا تاریخ میں، اسی لیے میں نے ان کا نام پہلے رکھا۔ اس کے بعد میں جیسس اور دوسرے نام وغیرہ وہ یہ ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شخصیت ہے، وہ تو سامنے وہ سب دیکھ رہے تھے۔ تو آپ کے لوگوں کی زندگیوں کے اندر چینج ہے۔ انصار تو مدت دراز سے ان کے قریب ترین پڑوسی تھے، اسلام لانے سے پہلے ان کی جو حالت تھی اسے بھی یہ لوگ دیکھ چکے تھے، یعنی یہود، انصار، اوس اور خزرج میں جو ہے وہ لوگ اس سے قریب تھے، دیکھ چکے تھے، اور اسلام لانے کے بعد ان کی جو حالت ہو گئی وہ بھی ان کے سامنے موجود تھی۔ بس دعوت اور داعی اور دعوت قبول کرنے کے نتائج سب کچھ ان پر آیا تھے، لیکن یہ ساری باتیں دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی انہوں نے محض اپنے نسلی تعصبات اور اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر اس چیز کے خلاف اپنی ساری طاقت لگا دی جس کے حق ہونے میں کم از کم ان کے لیے شک کی گنجائش نہ تھی۔ اس دانستہ حق دشمنی کے بعد وہ یہ توقع رکھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، حالانکہ پوری انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کی طاقت جس کے مقابلے میں آ جائے وہ پھر کسی ہتھیار سے نہیں بچ سکتا۔ ظاہر ہے اللہ جب یہ آ جائے پھر کون اس سے بچ سکتا ہے؟ کون سا لشکر، کون سے ہتھیار، کون سے کیمریز، کون سے خفیہ چال، سب سے بہتر چال، سب سے بہتر یہ اللہ۔ تو اس لیے اللہ کو جب ہم تھامے رہیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ جو ہے وعدہ ہے اللہ کا، اور نہ بھی آئے، خدا نخواستہ راستے میں شہید بھی ہو جائے تو اس کا بھی درجہ بڑا ہے۔ شہید کو مردہ مت کہو کہا گیا، وہ زندہ ہے لیکن تم نہیں جانتے کیونکہ تم کو اس کا شعور نہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا وقت 1-2-3 منٹ لے کے بات ختم کرتا ہوں میں۔ تو اگر اللہ نے ان کے حق میں آگے جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، یعنی دنیا کے عذاب سے مراد ہے ان کا نام نشان اللہ تعالیٰ مٹا دیتا۔ اگر وہ صلح کر کے اپنی جانیں بچانے کے بجائے لڑتے، جو صلح کر کے پھر چھوڑ کر چلے گئے نا، اپنی بستی چھوڑ کے نکل گئے، گھروں کو گرا کر، جھاڑوں کو نقصان پہنچا کر، جو مال جو چیزیں لے کے چلے گئے، تو لڑتے تو ان کا پوری طرح قلعہ قمع ہو جاتا، ان کے مرد مارے جاتے اور ان کی عورتیں، ان کے بچے لونڈی غلام بنا لیے جاتے جنہیں فدیہ دے کر چھڑانے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ تو یہ چیز جو تھی انہوں نے یہ کر کے بچایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہا ہے کہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی، آخرت میں تو ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، یہ سب کچھ اس لیے ہوا۔ تو ضرورت اس بات کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے مضبوطی سے تھامنا، مضبوطی سے ان تعلیمات پر عمل پیرا رہنا، تو اللہ کی مدد۔ اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے، اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر توبہ کرے، اللہ سے رجوع کرے، مغفرت طلب کرے، بخشش طلب کرے، اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اتنا ہی ہے، اللہ کے غضب کے مقابلے میں اللہ کی رحمت وہ ڈومیننٹ ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کبھی مایوس اس لیے نہیں کہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ معافی کب تک قبول کرتا؟ انسان کی موت کی خرخراہٹ سے پہلے تک توبہ قبول کرتا، معافی قبول کرتا، یہ کرتا۔ اسے مایوس شیطان کا دوسرا نام، اسلام میں مایوسی یہ نہیں ہے، پر امید، کیونکہ اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، سب پیدا کرنے والا۔ تو جو ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے کوئی مقابلہ کرے تو ہو سکتا ہے میری نظروں کو دھوکا ہو کہ بھیا دنیا کے سامنے جیت ہے، لیکن اصل میں جیت نہیں ہے، وہ اس سے مقابلہ کر کے کوئی جیت نہیں سکتا۔ اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ بخیر انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین.